میرے لیے ایک صفحہ لاؤ اور ایک قلم لاؤ، اکتب لکم لن تضلوا بعدی، ایک ایسی چیز لکھوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کہتے یہاں پر قلم اور دوات لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے قلم و دوات رسول سے لیا، قلم بھی توڑا، کاغذ بھی پھینک دیا، اور یہ جملہ کہ یہ موجود ہے، ان الرجل لیحجر غلب علیہ الوجع، یہ جو شخص ہے علیاذ باللہ ہذیان بول رہا ہے، غلب علیہ الوجع، اس کے اوپر یہ جو بیماری ہے، وجع ہے، یہ جو درد ہے، اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ غلبہ کر دیا ہے۔ فرماتے یہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے، یعنی مجمع صحابیوں کا جتنے لوگ موجود تھے، ان میں دو گروپ ہو گئے، ایک نے کہا رسول خدا کو دیا جائے، ایک نے کہا رسول خدا کو نہ دیا جائے۔ اب نبی بیمار ہیں، یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں پر رسول خدا نے شدید غصے ہو، اس نے کہا کہ مجھے ترک کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے رسول خدا کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور وہاں پہ وہ جملہ جاری ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کسی کاغذ و قلم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی۔ یہ وہ تاثیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اعتراض کیا گیا صحیح بخاری کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنی اس تقریر کا ٹائٹل جو دیا ہے، جس کو آپ سکرین پہ ابھی دیکھیں گے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی۔ اس حدیث بخاری سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بنا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخ ثابت کرنے کی یہ جسارت کر رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور انہوں نے جتنے جھوٹ بولے ہیں ان کو بھی کھول کے آپ کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت صحیح بخاری ہے، اس میں جس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4432 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے اس نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم کا مطالبہ فرمایا۔ یہ جمعرات والے دن کا واقعہ ہے عبداللہ بن عباس سے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو نمبر بتایا 4432 نمبر حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمعرات والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ اور قلم آپ نے اس کا تقاضا فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث جو موجود ہے، اس میں اضافہ کیا اس نے، حدیث کے اندر لفظ گھڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ قلم اور دوات جو ہے وہ لایا گیا، اور حضرت عمر نے قلم لے کے توڑ دیا، اور کاغذ جو تھا اس کو پھینک دیا یا پھاڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یہ شخص اس کتاب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4432 کے اندر یہ لفظ دکھائے کہ حضرت نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کاغذ اور قلم لایا گیا، اور پھر حضرت عمر نے قلم لے کے توڑ دیا، کاغذ کو پھینک دیا یا پھاڑ دیا، کبھی بھی صبح قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ الفاظ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہوں۔ پھر بڑے سے بڑا جھوٹ اس نے یہ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ ہے مرض کا، قد غلبہ الوجع، کہ نبی علیہ السلام اس غلبے کی وجہ سے معاذ اللہ ہذیان بول رہے ہیں۔ اگر حدیث بخاری کی اس کتاب سے ہذیان کا لفظ اس حدیث کے اندر یہ بندہ اگر دکھائے، تو ہم اس سال ان کے ساتھ محرم کے اندر ماتم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی بھی یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن ہذیان کا لفظ اس حدیث سے نہیں دکھا سکتا، نہ اس کے پاس بخاری ہے۔ اسی لیے اپنی وہ کاپی سے دیکھ کے اس نے یہ روایت پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اپنی طرف سے لفظ ہذیان ڈالا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ لفظ بھی منسوب کیا ہے۔ اگر تم یہ لفظ صحیح بخاری سے دکھا دو تو تم سچے، اور یقیناً تم جھوٹے ہو، اور تم نے جھوٹ بولا ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین کے تم مصداق بنے ہو، کیونکہ تمہارے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، اور جھوٹ بول کے صحابہ کبار کی توہین کرنا یہ تمہارا شیوا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع تھے، اور واقعتاً نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر صحابہ کرام جو تھے وہ جمع تھے۔ اب ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں صحابہ صرف در والے ہیں،
تو اب تو صحابہ گھر کے اندر موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ صحابہ کی رسائی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دہلیز تک تھی۔ تو اب اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بھی گھر والے ہیں۔ اب اس جملے کو ہضم کیجئے گا۔ پھر آگے جو اس نے لفظ جو چھوڑے ہیں اور نہیں پڑھے وہ کیا تھا اس کے آگے، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کا قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن کافی ہے۔ آگے سے جو لفظ اس نے چھوڑے ہیں نہیں پڑھے کیونکہ وہ گلے کا پھندا بن جاتے، اگر وہ لفظ پڑھتا، متن نہیں پڑھا، ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کر کے صحابہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا لفظ تھے؟ فاختلف اہل البیت، اہل بیت کے اندر اختلاف ہوا، کاغذ قلم لانے نہ لانے کے سلسلے میں اختلاف کس کے اندر ہوا؟ اہل بیت کے اندر ہوا۔ یہ لفظ ہیں فاختلف اہل البیت، اہل بیت کے اندر اختلاف ہوا کہ کاغذ قلم لایا جائے کہ نہ لایا جائے۔ اس نے تو کہہ دیا کہ لے آئے اور حضرت عمر نے لے کے توڑ دیا قلم کو، جھوٹا۔ اہل بیت کے دو دھڑے بن گئے، ان کے اندر اختلاف ہو گیا کہ کاغذ اور قلم لانا چاہیے کہ نہیں۔ بعض کی یہ رائے تھی کہ لانا چاہیے اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں لانا چاہیے۔ اگر اہل بیت کے دو دھڑے ہوں اور ان میں سے ایک کی رائے ایسی ہو جیسی کہ حضرت عمر کی ہے تو حضرت عمر گستاخ ہو گئے ہیں آپ کے نزدیک، تو اہل بیت کا وہ دھڑا جن کی یہ رائے ہے کہ کاغذ اور قلم نہیں لانا چاہیے، نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہے، اس کے پیش نظر کاغذ اور قلم ابھی نہیں لانا چاہیے، تو یہ گستاخی کا فتویٰ کیا اہل بیت کے ان افراد کے اوپر بھی آپ لگانا چاہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ تو گویا آپ نے حضرت عمر پر گستاخی کا فتویٰ لگانے کی کوشش نہیں کی، در حقیقت آپ نے اہل بیت کے معزز محترم اور پاکیزہ شخصیت کے اوپر آپ نے گستاخی کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اختلاف ہوا، شور ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر، چلے جاؤ، اٹھ جاؤ میرے پاس سے، جس چیز کی طرف یعنی اختلاف میں اور شور جس طرح سے ہے اس سے میں ایسے ہی بہتر ہوں، انا فیہ خیر۔ اگر یہ حکم دین اسلام کا اہم کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کو چھوڑتے نہ، اور یہ نہ فرماتے کہ دعونی فالذی انا فیہ خیر، خیر بہتر، یہ لفظ آپ ارشاد نہ فرماتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جمعرات کے دن بات ارشاد فرمائی تھی، اور پیر والے دن، سوموار والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ درمیان میں اتنے دن تھے، ان دنوں میں یہ بات کیوں نہیں لکھوائی گئی؟ اور دنیا جانتی ہے کہ گھر میں کتابت کی جو ڈیوٹی تھی، کتابت کے فرائض سر انجام حضرت مولا مرتضیٰ دیتے تھے، تو حضرت مولا مرتضیٰ نے ان دنوں میں یہ کیوں نہیں لکھوایا؟ یہ آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اختلاف بھی اہل بیت کے اندر ہوا ہے، یہ ہم اس کو پیچھے ثابت کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایات، دوسری احادیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی وصیت فرما دی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو، اور اس طرح کی آپ نے وصیتیں فرما دیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز حضرت مولا مرتضیٰ کا خلیفتہ بلا فصل لکھنا نہیں چاہتے تھے، جو آپ کا مدعا ہے وہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کتاب ہے صحیح مسلم، اور اس کی حدیث نمبر ہے 6181 نمبر حدیث۔ اس کے اندر کیا آ رہا ہے ذرا یہ بھی سماعت فرمائیے کہ صحیح مسلم کی صحیح مرفوع متصل سند کے ساتھ جو حدیث ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض کے دنوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ خوف ہے، ان الفاظ پہ بھی غور کیجئے، مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا یہ کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، یعنی خلافت کا، جبکہ اللہ اور اس کے مومن یعنی فرشتے، اللہ ابو بکر کے سوا ہر ایک کے لیے انکار فرما رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ بعض
منہ پھٹ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کتاب میں یہ حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، ماں نے وہ لال ابھی جنا ہی نہیں ہے کہ جو اس صحیح مسلم کی اس حدیث کو ٹھکرائے اور خود کو اہل سنت بھی کہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق لکھنا چاہتے تھے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے وارث امام بھی ہیں۔ تو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، آپ نے جو کہانی کرانے کی کوشش کی ہے اور اس میں لفظ اپنی طرف سے ڈالے ہیں، ہم آپ کو کھلے دل سے کہتے ہیں آپ یہ الفاظ ہذیان کے لفظ اور حضرت عمر کا قلم لے کے توڑ دینا، یہ اگر آپ ثابت کر دیں صحیح بخاری سے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے محرم کے اندر ماتم کریں گے، وگرنہ آپ خود اور ہم آپ کی اس جھوٹی بات کے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتے ہیں، اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے اندر رتی بھر بھی کچھ شرم حیا کی ہے۔